دستار تکمیل قرآن کریم بعدہ دعا پر اختتام کی درخواست کر رہے ہیں۔ حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں۔ باہنر پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر پر اثر قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، باعث فخر و چمن ہو شمع روشن ہو تم۔ حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سامنے صدارتی خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دو طلبہ کی دستار تکمیل قرآن کریم ہوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی فضل متین صاحب 2 منٹ میں کلمات تشکر ادا کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت والا کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وطن سے وفاداری ہو یہی اسلام کہتا ہے، وطن سے وفاداری ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، بالخصوص مولانا فیروز صاحب، مولانا فضل رحیم صاحب اور دیگر بڑے بڑے اکابر جو اپنی جگہ ایک انجمن اور ایک تحریک کی حیثیت رکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اور وکیل صاحب، معزز سامعین، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے اور میں برکتاً 10 یا 15 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور بات ہوگی۔ سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس مدرسے کے عظیم اساتذہ کو، جن کی محنتوں کا وہ نتیجہ ہم نے دیکھا، دل سے دعائیں نکلی، ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کی جیب سے نوٹیں نکلی، لیکن وہ نوٹوں کی جو شکل تھی وہ بہت کم تھی، اس لیے کہ اگر اسٹیج پر اگر کوئی قوالی ہوتی تو ایسے نوٹیں کیسے پھینکے جاتے ہیں وہ آپ نے بھی نظارہ دیکھا اور میں نے بھی نظارہ دیکھا۔ بہرحال دینے والوں کو اللہ شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے، اور دیکھنے والوں کو آئندہ
तैयारी से आने की तौफीक अता फरमाए। वो बेचारे पाकिट जो है घर भूल कर आ गए थे, असल में मसला कुछ नहीं था, वो भी देना जानते थे। आपने बाजू में इशारा नहीं किया, वरना वो आपसे उधार ले लेते थे 1000 रुपये। बच्चों ने बहुत मेहनत, बहुत बेहतरीन अंदाज में पेश किया और उन्होंने सारा हक अदा कर दिया। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मदारिस जिस अंदाज में चलते हैं हम और आप देखते रहते हैं। मदरसे वाले जिस अंदाज में मेहनत कर रहे हैं उसे हम देखते हैं, लेकिन आकाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुन खामिसन फतूली। आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, आलिमों की बात सुनने वाले बनो या आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो। 4 चीजें फरमाई मेरे आका ने। आलिम नहीं बन सकते, क्या रुकावट है? इस उम्र में बुढ़ापा आ गया, 40 साल 50 साल जिंदगी हो गई, अल्लाह ताला ने सहूलतें पैदा कर दी, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। हमारे पास औरंगाबाद के अंदर तालिबे बालिगा के उन्वान से पूरा मुकम्मल आलिम का कोर्स पढ़ाया जाता है। अभी हमने दस्तार बंदी की तो उसमें 3 डॉक्टर थे, 2 इंजीनियर थे और शहर के बहुत बड़े 4 या 5 मालदार लोग थे। कोई मुश्किल काम नहीं। आपकी उम्र रुकावट नहीं है, आप आज भी पढ़ सकते हैं। और अल्लाह ताला ने दावत और तबलीग की लाइन से जो मेहनत चलाई है वो एक चलता फिरता मदरसा है। यहाँ आपको बच्चों के साथ पढ़ने में अगर शर्म महसूस होती तो आप चिल्ले पे चिल्ले लगाते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि महफूजुर रहमान या मौलाना फेरोज साहब से बेहतरीन तकरीर आपकी होगी। आप कौम की क़ियादत और सियादत कर सकते हैं। आपको अल्लाह ने सलाहियत दिया है। आपको अल्लाह ताला ने जो किताब मुबीन दी है, कुरान पाक दिया है, थोड़ी उसकी कदर कर लो बस। हमने मरने के बाद जो है 3 दिन के बाद खत्म कुरान, 10 दिन के बाद, 40 दिन के बाद खत्म कुरान रखकर उसको एक शोबे में रख दिया है और उसका ऐसा मजाक उड़ाया है कि बहुत अफसोस होता है। आप देखते हैं कि खत्म कुरान होगा तो उस दिन क्या चीज तकसीम की जाती है। कौन से पुराने जमाने के बुजुर्गों के पास, बेचारों के पास 100 रुपये भी शायद नहीं होते होंगे, उन्होंने उस जमाने में लोगों को जमा करने के वास्ते फुटाने, मुरमुरे और केले वो सब कट करके मिक्स करके एक डिश बनाई थी। अच्छा, ये कुरान के नाम पे डिश चल रही है, ये घर में किसी मेहमान को कभी नहीं पेश की जाती। अगर आप किसी घर में मेहमान के पास ऐसी डिश पेश करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, जरा सोचो तो सही। थोड़ा आगे बढ़ो, खिलाना ही है तो जरा पेड़े खिलाइए, लड्डू खिलाइए, कोई अच्छी जो है गुलाब जामुन खिलाइए, खिलाना ही है तो। लेकिन ये खिला के ये किसी जमाने की याद ताजा, वो बेचारे गुर्बत में, इफलास में शायद सोचते थे कि सबसे सस्ता जो है मुरमुरा है, सबसे सस्ते जो है केले हैं, और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसी डिश आपने कभी भी मेहमान नवाजी में इस्तेमाल नहीं की। लिहाजा अब आगे सोचिए और कुरान के साथ निस्बत उसकी जोड़ रहे आप। कुरान खानी होगी और ये डिश दी जाएगी। कुरान के साथ जिसकी भी निस्बत लग जाती है वो मुअज़्ज़ज़ हो जाता है, काबिल एहतराम हो जाता है। एक कपड़ा जुज़दान की शक्ल में है, वो इस कदर काबिल एहतराम हो गया कि उसको कोई बच्चा फेंकता नहीं है। अगर किसी ने गलती से फेंक दिया, उस पर पैर पड़ गया तो आप थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके जज्बात देखिए, आपके दिल में यह है कि ये जुज़दान है, ये कुरान से लगा हुआ कपड़ा है, ये आम कपड़ा नहीं है बेटे। उन्हें इस जुज़दान के ऊपर पैर रख दिया, आपका नूर नजर, आपका लख्त जिगर, लेकिन उसके बावजूद देश में आकर आपने तमाचा लगा दिया। एक तरफ तो आपके जज्बात ये है, वो पुट्ठा जो कुरान के साथ लगा हुआ है, वो कागज जो कुरान के साथ इस्तेमाल हो रहा है,
ذرا سا کاغذ پھٹا ہوا کہیں مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو، کوئی پیر سے اس کو رونتا ہے؟ اس پٹھے کو جو قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے ذرا سا گر جائے تو کیا آپ اس کے اوپر پیر رکھ کے جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جاتے؟ قرآن سے چاہے پٹھا لگ جائے، کاغذ لگ جائے یا کپڑا لگ جائے، وہ قابل احترام ہو جائے، اور اس ایمان والے کے ساتھ قرآن کی نسبت ہو جائے، وہ قابل احترام نہیں ہوگا؟ دنیا میں سب سے زیادہ معزز اگر کوئی ہے تو خدا پاک کی قسم جس نے قرآن کے ساتھ نسبت رکھی ہے، قرآن والے سب سے زیادہ معزز ہیں۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اچھے انسان کو تلاش کرنا یہ مدرسہ دیتا ہے، یہ مدرسہ وہ فیکٹری ہے جو اچھے انسانوں کو بناتی ہے۔ اور کیسے بناتی ہے؟ ایک بھنگار مال کو لے کے اچھی فنیشنگ دے کر محفوظ الرحمان کی طور پر یہاں پر پیش کرتی ہے، یا مولانا فیروز سار کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں جب بچے آتے ہیں نا، آپ کو یہ اشارہ سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے مدرسے میں بچے آتے تو ایمانداری کے ساتھ ہمارے پاس آ کر یہ سرپرست بولتے مولانا انہیں بہت شریر ہے، تنگ کر دیا، اس لیے ہم یعنی جو ہے ارادہ کرے، میاں بیوی نے مشورہ کرے 50-50 کہ مدرسے والے کو لے جا رہے کے حوالے کر دو۔ مولانا اس کو جمعہ کے دن بھی چھٹی نہیں دینا، کیوں؟ بولے یہ 7 دن وہاں رہتا ہے، چند گھنٹوں کے واسطے آتا، ہول سیل میں شرارت کر کے چل جاتا۔ کوئی آ کر اپنے بچے کا تعارف کرا رہا ہے، مولانا یہ بہت شریر بچہ ہے۔ بھائی کیا شرارت کرتا ہوں؟ ارے چور بھی ہے مولانا۔ بولے میں نے بولا بھائی وہ کیا ہم سے چوری کر لیا ہوں گا، تم لوگ تو گھر میں رہتے ہیں نا۔ ارے میرے جیب میں سے بولے 200 کی نوٹ نکال لیا، 100 کی نوٹ نکال لیا۔ بولے گھر والوں نے مشورہ کرے کہ اس کی بگڑی ہوئی عادت کو مدرسہ ہی سدھار سکتا ہے، جیسے بگڑے ہوئے انسانوں کو دعوت کے اندر بھیج دیتے، دعوت و تبلیغ میں، ایسے ہی آپ میرے کو بتاؤ جو بچہ اسکول نہیں جاتا، ناک میں دم پیدا کر دیا، محلے والے سب شریر سمجھتے اس کو، وہ سب نے مشورہ کر کے اس کو مدرسے میں لا کے ڈالا، اور اب آپ امید رکھتے ہیں کہ اس بھنگار مال سے جو ہے بہترین فنیشنگ والا مال ملنا، اور آپ بولتے رہتے ہیں مولانا ایسے رہتے، حافظ صاحب ایسے رہتے ویسے رہتے۔ پھر بھی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی نسبت اس غبی کو، کن ذہن کو، جو مدرسے اسکول میں نہیں جاتا تھا، مدرسے میں چند دن رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے حافظ قرآن بنا دیا، سارے علوم کو اس نے آسان کر لیا۔ وہ قرآن جو بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور وکیل کو یاد نہیں ہو سکتا تھا، وہ معصوم بچے نے یاد کر لیا۔ اور قرآن کا اعجاز اور معجزہ دیکھیے، قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کیا اس کے یاد کرنے والوں کے لیے۔ کتنا آسان ہوا؟ میں جس وقت پڑھاتا تھا، آج 70 سال کی میری عمر ہے، میرے پاس ایک بچہ 6 مہینے میں حافظ قرآن بنا، 700 روپے کی تنخواہ تھی، 500 روپے اس کو میں نے انعام دے دیے۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ بچہ اتنے جلدی حافظ قرآن بن گیا۔ اب چلتے چلتے لمبی باتیں ہیں، لیکن میں صرف شارٹ میں 2 باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ میرے ایک دوست ہیں بمبئی کے اندر رہتے ہیں، ان کے بچے نے صرف 38 دن کے اندر حافظ قرآن بن کر بتایا، صرف 38 دن کے اندر۔ 3 مہینے 6 مہینے کے تو بہت کردار ہیں، ایک بیٹھک میں بیٹھ کر پورا قرآن سنا دیے۔ اب میرے عزیز دوستو، آپ کا ذہین بچہ جو ہے وہ آپ کالج کو لے جا کے نظر کر دیتے، اسکول میں لے جا کے شریک کر دیتے۔ 5 بچوں میں جو سب سے زیادہ کن ذہن ہے، بالکل نہیں پڑھتا، اس کو ہمارے پاس لا کے دے دیتے۔
دونوں میاں بیوی خاندان کے لوگ اور محلے کے لوگ جس کی شرارتوں کو روک نہیں سکتے، سنبھال نہیں سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ سارے شریروں کا مجموعہ آپ کو مدرسے میں دکھتا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، خالی شریروں کو سنبھال بھی لیے مدرسے والوں نے تو بہت بڑا کام کرے نا بھائی۔ محلے تو پاک ہو گئے نا تمہاری شرارتوں سے۔ ایسے ایسے نمونے رہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بچہ آیا میرے پاس، انہوں مولانا انہیں بہت شریر ہے، بہت بدماش ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ انہوں نے کرا کیا بھائی؟ بولے انہیں بچھواں پکڑ کے لاتا اور 2 ڈبوں میں پیٹھی کے اندر رکھا۔ میں یہ سمجھا کہ انہیں بہت بڑی کوئی شکایت کر رہا ہوں گا۔ اب میرے دل میں یہ بات سوچی کہ یہ بچھو کیسا پکڑتا ہے یہ بچہ۔ میں نے سارے بچوں کو جمع کرا، وہ جس نے شکایت کرا انہیں سمجھا کہ اب ان کو بہت ٹھوکیں گے شاید، اور مدرسے والے بہت ٹھوکتے بھی، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن آپ چھڑی چھوڑ دو، اب خدا کے واسطے ختم کر دو، اب یہ زمانہ نہیں رہا۔ میں نے سارے بچوں کو جمع کیا، ٹیبل کے اوپر وہ دونوں ڈبے رکھانے لگائے، اور اس بچے کو میں نے کہا کہ بھائی جو ہے تو اس کو اس میں نکال اور پکڑ کے بتا، اور 4 بچوں کو بلائے کہ تو اس کے جیسا کر، تو نہیں کر سک رہے، وہ ڈر رہے۔ وہ بولا تیرا فن کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ مولانا اس کو پیار سے ہاتھ لگاؤ تو بھی ڈنک مارتا، اور غصے سے لگاؤ تو بھی ڈنک مارتا۔ میں کیا کرتا، اس کا ڈنک جیسی اٹھنے لگا اس وقت پکڑ لیا۔ میرا کمال ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اور اتنے جمع کر کے رکھا، شاباش تیرے کو 100 روپے انعام۔ وہ سب پریشان ہو رہے۔ میں نے کہا سب نڈر بنو، بے خوف بنو۔ یہ جیسا بچہ خوف نہیں کھاتا سانپ اور بچھو سے۔ ہمارے پاس تو کیا ہے، سپلک سے جو ڈرتے ہیں لوگ، چوہے سے ڈرتے، وہ نہیں ہے۔ نڈر بنو۔ میرے عزیز دوستو، ایسے بچوں کو ہمارے پاس لا کے دینے کے بعد وہ حافظ قرآن، عالم دین بنتے ہیں، اور اس کا باپ بھی اس کی اقتدا کرتا، وہ ڈاکٹر صاحب بھی اقتدا کرتے، منسٹر صاحب بھی اس کی اقتدا کرتے، اس کا باپ خوش ہوتا ہے میرے بچے نے آج کتنی بہترین نماز پڑھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس حفظ کی نسبت لگ جانے کے بعد آج میں بھی ایک غریب گھرانے کا بچہ، یہ زمانہ طالب علمی میری بھی گزری ہوگی، لیکن الحمدللہ آپ کے سامنے تحدیث بن نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں، اور یہ علماء کے لیے ایک مثال دینے کے لیے بول رہا ہوں۔ میں ایسا ایک گناہگار عالم دین ہوں کہ جو پلین کے سفر سے بیزار ہوں۔ میں نے آدھی دنیا سفر کیا، آدھی دنیا، اور انٹرنیشنل قرت کے مقابلوں میں نے حصہ لیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے امام حرم سے، شیخ احمد دیدات سے، اور ساؤتھ افریقہ میں قرآن پاک سنانے کا موقع نصیب کیا۔ ایک گلی کوچے میں ایک غربت کی حالت میں رہنے والا بچہ جب یہ اعزاز اور اکرام اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ میں نے اسی لیے ایک کتاب لکھی ہے کہ قرآن میری معراج ہے۔ قرآن کو میں نے کریڈٹ دیا میری عزت، شہرت، دولت، ہر چیز کے اعتبار سے۔ کوئی وقت ہوگا تو میں وہ ساری چیزیں سنا سکتا ہوں، لیکن اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، آپ کے ذہین بچے ہیں، لیکن پھر بھی میری گزارش ہے کہ آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ آپ حافظ قرآن بنانے کے بعد ڈاکٹر بنائیے، حافظ قرآن بنانے کے بعد وکیل بنائیے۔ میں نے ایسے وکیلوں کو، ڈاکٹروں کو ساؤتھ افریقہ کے اندر دیکھا۔ میرے ساتھ تراویح پڑھانے والا ہارٹ اسپیشلسٹ تھا جس کا ٹائم ملنا مشکل ہوتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی گجرات میں آپ جاؤ، وہاں پر آپ کو حافظ قرآن ڈاکٹر ملیں گا، حافظ قرآن کروڑ پتی ملیں گا۔ ہم نے غربت کی لائن میں رہتے ہوئے صرف غریبوں کو شریک کیا تو ہمارے مالدار لوگ جو ہے جھجک محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ ہمارے بچوں کو کیسا پڑھائیں گے۔ اس کے معیار کو بلند کر لیجئے، اس کے معیار کو بلند کر لیجئے۔ اور میں وہ واقعہ بھی نہیں سناتا کیونکہ مجھے ایک بات محسوس ہوئی، میں یہاں کے انتظامیہ کا ممنون و مشکور ہوں۔
पुलिस वालों का मैं मशकूर हूं कि 10 बजे टाइम खत्म हो जाता है, उसके बावजूद इन्होंने 10 या 15 मिनट दिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह जल्ल शान मुझे आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दस्तावेज़ होगी बैठे।